ایک درجن سے زیادہ انتہائی مطلوب لوگوں کو نشانہ بنایا سیکیورٹی فورسز نے فاٹا کے علاقوں میں، جو سابقہ فاٹا کا علاقہ. کا ہر کاروائی جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ اگر وہ کاروائی بتا دی جائے تو صاحب تو پورا آپریشن جپٹائز ہو جاتا ہے. افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے ہمارے دشمن ملک وہاں سے ان لوگوں کو استعمال کر کے مرسنریز کو ہائر کر کے ہمارے اوپر انہوں نے چھوڑا تھا. اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ظاہری بات ہے کسی کریڈیبل سورس کی انٹیلیجنس کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ کریڈیبل سورسز ان کے اپنے خاندانوں کے اندر موجود ہیں. ایک جگہ پہ کاروائی ہوتی ہے اور 3 مختلف گروہوں کے نام ہوتے ہیں کہ فلانے گروہ کا بندہ بھی مارا گیا، فلانے گروہ کا بندہ پکڑا گیا، فلانے گروہ کا بندہ بھاگ گیا. را اینڈیس نیکسس یہ ری آرگنائزیشن کر رہے تھے وہاں پہ مختلف سپلنٹر گروپس کی، اور ان کا جو کوارڈینیٹنگ نیٹ ورک ہے وہ را اینڈیس کا نیٹ ورک ہے جو چلا رہا ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف گروہوں کو جو اکٹھا کر کے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی، اس کا فائدہ ہونے کے بجائے ایک طرح سے وہ اکٹھے جو ہے پھر جب کاروائی ہوتی تو اکٹھے وہ نشانہ بھی بنتے ہیں. تمام صوبوں میں ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس وہ بہت اسٹرانگ ہیں، ان کے نیٹ ورکس بہت اسٹرانگ ہیں. یو کے اندر، امریکہ کے اندر، ایون آسٹریلیا کے اندر جا کے جو ایڈوانسڈ ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی جا کے ہم پڑھاتے ہیں کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود سیکھا ہے تو پڑھا رہے ہیں نا جی. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے حالیہ عرصے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے سابقہ قبائلی علاقوں میں فاٹا کے جو پریویس علاقے تھے وہاں پہ کاروائیاں کی، اور اس کے اندر بہت سارے ٹی ٹی پی کے کمانڈر اور دیگر ایسے لوگ تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا. ان کاروائیوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ان کاروائیوں میں تیزی کیوں آئی ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان آرمی کے سابق آفیسر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب. راجہ صاحب خود بھی ماضی میں اس طرح کی کاروائیوں میں حصہ بھی لیتے رہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے جو ان سائٹس ہیں وہ ان سے لی جائیں. میجر صاحب تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. صاحب as always it's a pleasure to be on your show. اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، بہت ساری اس طرح کی خبریں آئیں، 1 درجن سے زیادہ انتہائی مطلوب لوگوں کو نشانہ بنایا سیکیورٹی فورسز نے فاٹا کے علاقوں میں، جو سابقہ فاٹا کا علاقہ اب تو وہ کے پی کے علاقے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے، اس تیزی کی کیا وجہ ہے؟ صاحب یہ چیز ہمیں نوٹ کرنی پڑے گی کہ یہ جو اکنامک اپرچونٹیز پرووائڈ کی ہیں پاک فوج نے ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر، خصوصی طور پہ نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان کے اندر اور تمام ٹرائبل بیلٹ کے اندر اوور اینڈ ابو جہاں پہ یہ ملیٹنسی بہت زیادہ تھی، تو ایک جو آرمی نے ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی یہاں پہ لانچ کی کاؤنٹر انسرجنسی کی، اور اس کی سکسیس سٹوری یہ ہے کہ اس کا جو آخری فیزز ہیں وہ چل رہے ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر بیس کرتے تھے. اور اس کے لیے آرمی نے بذات خود، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات تھے وہ کافی خراب تھے، لیکن پاکستان آرمی نے انیشیٹو لیتے ہوئے خود فنڈز جنریٹ کیے، دوست ممالک کو جن کو سروسز پرووائڈ پاکستان آرمی کر رہی ہے ان سے فنڈ جنریٹ کر کے یہاں پہ لگوائے، جس میں ہمارے دوست ممالک قطر کا نام بڑا سامنے آتا ہے، یو اے ای سے بھی فنڈز لگوائے گئے، سعودی عربیہ سے بھی ہم نے فنڈز جنریٹ کیے، لیکن مین قطر کے جو میکسیمم شیئر ہم نے وہاں پہ لگوایا. اور اس فنڈز کے ذریعے اکنامک ایک تو ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی گئی، پاکستان گورنمنٹ نے، کے پی کے گورنمنٹ نے بھی خاص طور پہ فنڈز پرووائڈ کیے، اور ایک تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں، معاشی اپرچونٹیز پرووائڈ کی گئی ٹرائبل بیلٹ کے ایریاز پہ. اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تیسری جنریشن مرسنریز تھے جو کہ جن کو لڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تھا، کیونکہ وہاں پہ اور کوئی اپرچونٹی تھی ہی نہیں، اور انہی کو امپلوائے کیا جا رہا تھا. افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے ہمارے دشمن ملک وہاں سے ان لوگوں کو استعمال کر کے مرسنریز کو ہائر کر کے ہمارے اوپر انہوں نے چھوڑا تھا. اور مین وجہ کیا ہے عطر صاحب؟ لڑنا مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اکنامک اپرچونٹی ہونا بہت ضروری ہے. اور اب جو پاک فوج نے ایک کمپریہنسو ایفرٹ کے ذریعے جو اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کی ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو ایک پرامن زندگی گزارنے کے موقع مل رہے ہیں، معاشی اپرچونٹیز مواقع مل رہے ہیں. اور پاکستان آرمی نے بھی جو ریبلیٹیٹ لوگ کیے ہیں، جو ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام چلایا، اس میں جو فائٹرز تھے، ملیٹنٹس تھے، طالبان تھے، ان کو ریبلیٹیٹ کیا،
ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کے بعد ان کو ہنر سکھائے اور ان کے بعد ان کو انویسٹمنٹ دے کے ان کے بزنسز شروع کرائے میکرو لیول کے اوپر. وہ لوگ جو ہیں اس کی بھی سکسیس سٹوری آپ کو میں بتاؤں 80% سے اوپر وہ لوگ ریہیبلیٹیٹ ہوئے اچھا، ہیں اگر میجر سوسائٹی کے صاحب ہم اندر. اس طرف آئیں کہ یہ جو تیزی آئی ہے آپریشنز کے اندر، جی اس کی کیا جی وجہ ہے؟ میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ابھی عاطف صاحب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اکنامک اپرچونٹی وہاں پہ ہے، پرامن زندگی گزارنے کی اپرچونٹی ہے، تو یہ جو شرپسند عناصر جو افغانستان سے پیسہ دے کے یہاں پہ جو ٹیررزم کرانا چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف وہیں کے لوکل لوگ، ان کے اپنے خاندان کے اندر لوگ ان کی خبریں دیتے ہیں ان کے جی یہ لوگ دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں. اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ظاہری بات ہے کسی کریڈیبل سورس کی انٹیلیجنس کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ کریڈیبل سورسز ان کے اپنے خاندانوں کے اندر موجود ہیں. کیونکہ تب صاحب ابھی ہم سمجھنا پڑے گا کہ مثال کے طور پہ کہ ایک خاندان میں اگر 3 بھائی ہیں تو یہاں پہ چل یہ رہا تھا کہ ایک بھائی جو ہے جس کو نوکری مل گئی ہے پاک فوج میں یا فرنٹیئر کور میں، ایک بھائی کو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میں نوکری مل گئی ہے، ایک جس کو نوکری نہیں ملی جو ویلا تھا وہ جا کے طالبان کے لیے کام کر رہا تھا کیونکہ کراس افغانستان سے پیسے مل رہے تھے. ابھی وہی بھائی جو یہاں پہ جن کو اپرچونٹی ملی ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار سیٹ کر لیے ہیں، وہ پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز بن جائیں اور ان کو یہاں سے نکالا جائے، کیمپوں میں بھیجا جائے اور اس کے بعد پاک فوج جن علاقوں میں دوبارہ سے آپریشن کرے. ان کو یہ پرامن زندگی سوٹ کر رہی ہے اور اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ وہ واپس ان دنوں میں چلے جائیں جو آج سے 10-15 سال پہلے حالات تھے. اس وجہ سے وہ جب بھی اس طرح کی کوئی حرکتیں ان کی اپنی فیملی کے اندر کوئی کرتا ہے یا ان کے دوستوں میں ان کے حلقہ احباب میں کرتا ہے، تو وہ اس کی رپورٹ فوری طور پہ کرتے ہیں اتھارٹیز کو، پاک افواج کو رپورٹ دیتے ہیں اور اس انٹیلیجنس کے اوپر بیس کرتے ہوئے ہی یہ سورسز جو ہے وہ انفارمیشن اکٹھی کرتی ہیں اور اس انفارمیشن کی بیس پہ ان آپریشنز میں تیزی آئی ہے. جی جی اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ سر اس میں جو جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جو تحریک طالبان کے کمانڈرز ہیں جن کے آپ نام سنیں، وہ مختلف گروہوں کے نام ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ کاروائی ہوتی ہے اور 3 مختلف گروہوں کے نام ہوتے ہیں کہ فلانے گروہ کا بندہ بھی مارا گیا، فلانے گروہ کا بندہ پکڑا گیا، فلانے گروہ کا بندہ بھاگ گیا. تو یہ مختلف گروہوں کے لوگوں کے نام کیوں آتے ہیں اکٹھے؟ ایک تو اطہر صاحب ہم نے اب پچھلے سال اس کو بڑا ایکسٹینسو کور کیا، آپ نے بھی، راجہ فیصل نے بھی، میں نے بھی، افغانستان سے اپنی سورسز کو یوز کر کے ایک ہندوستان نے جو را کا جو ان کا نیٹ ورک ہے اور این ڈی ایس کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کر رہا ہے، را این ڈی ایس نیکسس، یہ ری آرگنائزیشن کر رہے تھے وہاں پہ مختلف سپلنٹر گروپس کی، کیونکہ ان کی ملا جلا کی بھی تعداد پھر بھی 300-400 سے زیادہ نہیں بنتی تھی. تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، 15-20-25 لوگ ہیں اور ہر کوئی انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹلی پیسے کی مین مسئلہ پیسے کی تقسیم کا ہے. پیچھے سے پیسہ آتا ہے، یہ اٹھاتے ہیں جو را اور این ڈی ایس را والوں سے جو پیسہ اٹھاتے ہیں یہ اس کی تقسیم کا مین جھگڑا ہے. تو اس کی تقسیم کے جھگڑے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سپلنٹر گروپس بنے ہوئے ہیں اور سپلنٹر گروپس میں کام کر رہے ہیں اور ان کو سینٹرلی جو آرگنائز افغانستان میں بیٹھ کے را اور این ڈی ایس کا جو نیکسس کام کر رہا ہے ان کو سینٹرلی آرگنائز کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی ایک انڈیویجول آئیڈینٹیٹیز مینٹین کی ہوئی ہیں اور ان کا جو کوآرڈینیٹنگ نیٹ ورک ہے وہ را این ڈی ایس کا نیٹ ورک ہے جو چلا رہا ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ڈوزیئر بھی پریزنٹ کیا ایون یونائیٹڈ نیشن کے اندر جا کے بھی، جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا انڈینز کی طرف سے. لیکن ہم لوگوں کو پتا ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے اسپلنٹر گروپس ہیں جی، اور ہم ان کو اسپلنٹر گروپس کے حساب سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. جی تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف گروہوں کو جو اکٹھا کر کے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی اس کا فائدہ ہونے کے بجائے ایک طرح سے وہ اکٹھے جو ہے پھر جب کاروائی ہوتی ہے تو اکٹھے وہ نشانہ بھی بنتے ہیں. اسی طرح میں ٹھیک ہوں اس پرزمپشن میں سر؟ آپ بالکل ٹھیک ہیں عطر صاحب، میں نے آپ کو کہا نا یہ پیسوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے ان کا، اور یہ کبھی بھی اصل تو ہے ہی کہانی ساری ڈالر کی ہے. یہ ڈالر میں جو تنخواہیں لیتے ہیں وہاں سے را والے جو ان کو افغانستان سے تنخواہیں دیتے ہیں، یہ ان پیسوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے سارے کا سارا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے علیحدہ گروپس بنائے ہوئے ہیں جس کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہی ہو رہا ہے. جی بلوچستان کے علاقے میں بھی کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں، وہاں پہ کچھ کارروائیاں سامنے آئیں، کچھ لوگ کارروائیوں کے حوالے سے پریس ریلیز وغیرہ بھی جاری کیے گئے، لیکن کچھ ایسی بھی ہوئی ہیں جن کا ذکر نہیں آیا ابھی تک شاید میڈیا میں. تو کیا وہ بھی اسی ڈرائیو کا نتیجہ ہے؟ وہاں پہ بھی اسی طرح کا عمل جاری ہے؟ عطر صاحب ٹرین میں ڈفرنس ہے. یہاں پہ جو کے پی کے کی جو ٹرین ہے اور جو آبادی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کنجسٹڈ ایریا ہے، وہاں پہ آسان ہے
انٹیلیجنس گیدر کرنا، آپریشن کرنا، ٹرین ظاہری بات ہے چھوٹا، مطلب جو علاقہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، بلوچستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے، واس علاقہ ہے، وہاں پہ کاروائیاں بالکل ہو رہی ہیں، اور ان کارروائیوں کا ہر کاروائی جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ اگر وہ کاروائی بتا دی جائے تو صاحب تو پورا آپریشن جیپٹائز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ایک کاروائی سے ریلیٹڈ یہ ایک ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے، اس میں ظاہری بات ہے ایک کاروائی میں جو انٹیلیجنس گیدر کی جاتی ہے اس کو آگے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، جو سورسز پکڑے جاتے ہیں، جو لوگ ان کی انٹروگیشن ہوتی ہے، تو وقت سے پہلے میڈیا کے اوپر اس کو لا کے مطلب وہ پورے کا پورا آپریشن جیپٹائز کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے تمام جو کاروائیاں ہیں وہ میڈیا پہ آتی بھی نہیں ہیں اور آنی بھی نہیں چاہیے۔ البتہ بلوچستان میں جو کاروائیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تیزی نظر آ رہی ہے وہ بالکل آئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ بھی مین جو وجہ ہے اطہر صاحب وہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ ایک احساس ہے جو پاکستان کے لوگوں میں اجاگر ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم امن کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں معاشی جو ترقی ہے پاکستان کی، بلوچستان کی جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے آ رہی ہے اس کا حصہ ہمیں بننے کا موقع ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سوشل میڈیا نے ایک آگہی پوری پاکستان کے اندر پھیلائی ہے، اس آگہی کے ذریعے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے، اور اگر وہ استعمال نہیں ہوں گے تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اطہر صاحب یہ جو بی ایل اے ٹائپ اور یہ جو بلوچستان میں جو ہندوستان کے پیسے کے ذریعے جو ٹیررزم کی جا رہی ہے، جس پہ کلبھوشن جادیو ایک جیتا جاگتا جس کا ثبوت ہے، یہ اطہر صاحب ہمیں یہ بات یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ جو انہوں نے آگے وہاں دہشت گرد جن کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، وہ لوکل لوگوں کے ساتھ یہ تو مسنگ پرسن اور اس طرح کے نعرے مار کے تو اسٹیٹ کے خلاف تو آپ سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں، مین میڈیا پہ حامد میر صاحب جیسے لوگ پروگرام بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو دہشت گردی ان گروپوں نے وہاں کی لوکل پاپولیشن کے اوپر پھیلائی ہوئی ہے، یہ لوگ کسی کو آواز حق کی آواز اٹھانے پہ اپنے ہی بلوچ لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں، اور اتنی شدید سختی کر رہے ہیں وہاں پہ کہ ان کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہو رہی ہے، تو اس ریزنٹمنٹ کی وجہ سے ہی انفارمیشن ان کے خلاف آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تیزی نظر آ رہی ہے۔ جی جی اچھا، میں صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا کہ ٹی ٹی پی اپنے نیٹ ورک کو دوبارہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیا اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں کہ بڑے جو شہر ہیں، بڑے شہروں میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بڑی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، یہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا رہا مختلف اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو، جگہوں کو، کیا کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ بڑے شہروں کے اندر بھی کوئی اس طرح کا خطرہ ہو، وہاں پہ بھی کوئی کاروائیاں وغیرہ ہوئی ہیں؟ اطہر صاحب دیکھیں وہ اپنا زور تو پورا ہمیشہ سے لگا رہے ہیں، لیکن ہم نے 10 سال مار کھائی ہے، it costed us a sun a day to reach this level of counter insurgency and counter terrorism operations، جہاں پہ ہم اس وقت ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس پولیس کے ایون بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور تمام صوبوں کے اندر، صرف کسی ایک صوبے میں نہیں، تمام صوبوں میں ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جن کا فوکس میٹروپولیٹنس پہ بڑے شہروں کے اوپر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہیں، ان کے نیٹ ورکس بہت اسٹرانگ ہیں۔ ظاہری بات ہے زیرو ایرر تو نہیں ہو سکتا نا، کچھ نہ کچھ تو جو ایک بندہ اپنا پھٹنے آیا ہے تو اس نے تو پھٹنا ہے ہی نا، کچھ تو نقصان کرے گا، لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود آج سے 10 سال پہلے ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس وقت ہم آپریشنز کر رہے تھے روز کے حساب سے آپ کو 3 4 آپ کو سوسائڈ انسیڈنٹس یا مل جاتے تھے، یا آپ کو جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ملتے تھے، اور ہر دوسرے دن ایک سوسائڈ کا واقعہ ملتا تھا، اس حساب سے تو 99% اطہر صاحب میرے پاس فگرز ہیں، میں پروگرام کے بعد آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کر لوں گا اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، 99% ٹیررزم انسیڈنٹس کے اندر پاکستان میں کمی آئی ہے، اور یہ مختلف آپ دیکھیں کہ ٹیررزم ریلیٹڈ جو کرائمز ہیں ان کے اندر کمی آئی ہے۔ ظاہری بات ہے اطہر صاحب پھر دوبارہ بات گھوم پھر کے پیسے کی تقسیم کے اوپر ہے، یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ٹیررزم یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرفارمنس دکھانا چاہتے ہیں، اس پرفارمنس کی بیس پہ پیسہ لینا چاہتے ہیں ہمارے دشمنوں سے، وہ کچھ نہ کچھ تو کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو سسٹم جس وقت ان پلیس ہے، جو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان میں ان پلیس کیا ہے، تو اطہر صاحب یہ سسٹم ہے اس ٹیکسٹ بک کے اوپر بیس کرتا ہے، وہ ٹیکسٹ بک جو ہم نے کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر لکھی،
اور جو ہم پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں جا کے، پوری دنیا نے مانا ہے تو تبھی ہم سے پڑھنا چاہتی ہے. ہمارے فوجی افسر جو ہیں اس وقت جا کے پوری دنیا میں، ایون یو کے اندر، امریکہ کے اندر، ایون آسٹریلیا کے اندر جا کے، جو ایڈوانسڈ ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی جا کے ہم پڑھاتے ہیں کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود سیکھا ہے تو پڑھا رہے ہیں نا جی. تو اس لیے ہمارے سسٹم ویل ان پلیسڈ ہیں، اور ہمیں جو سیکورٹی فورسز ہیں اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے اور احساس بھی کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم نے ان کو سپورٹ کرنی ہے، اور ہم نے اس سارے کے سارے امر میں ان کا ساتھ دینا ہے. جی میجر عادل راجہ صاحب، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ سر.